امام بخاری ریسرچ اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الجمعہ سیریز میں آج میری گفتگو کا عنوان ہے اختلاف کے باوجود دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف کیجیے۔ کسی کی خوبیوں اور اچھائیوں کا اعتراف نہ کرنا یہ شیطان کی عادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے یہ کہہ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں ان سے بہتر ہوں، جبکہ دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف کرنا، ان کی اچھائیوں کو تسلیم کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا معاون اور مددگار بنانے کی درخواست کی تو یوں کہا، میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی یہ صفت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ اپنے صحابہ اور اپنے رفقا کی خوبیوں کا، ان کی صلاحیتوں کا کھلے دل سے اعتراف کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کے الگ الگ امتیازات پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، سب سے زیادہ حیا رکھنے والے عثمان ہیں، فیصلے کی سب سے اچھی صلاحیت علی کے اندر ہے، سب سے اچھے قاری ابی بن کعب ہیں، حلال و حرام کے سب سے زیادہ جانکار معاذ بن جبل ہیں، میراث کے مسائل سے سب سے زیادہ واقف زید بن ثابت ہیں، اور سنو، ہر امتی کا ایک امین ہوا کرتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح ہیں۔ اس کے برعکس جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف بہت کم ہی کرتے ہیں، اور اگر کسی سے ہمارا اختلاف ہو جائے تو اس کی ساری خوبیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، پھر تو اس کی غیبت کرنا، اس کے بارے میں منفی تبصرے کرنا ہمارا محبوب مشغلہ بن جاتا ہے۔ یہ رویہ اچھا نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمارا کسی سے اختلاف بھی ہو جائے تب بھی ہم اس کی اچھائیوں کو دفن نہ کریں اور اس کی اچھائیوں پر پردہ نہ ڈالیں، بلکہ اس کی خوبیوں کا، اس کی اچھائیوں کا بھی کھلے دل سے اعتراف کریں۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی شریعت کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی کرو، انصاف سے کام لو، کیونکہ یہی طریقہ تقوی سے زیادہ قریب تر ہے۔ اختلاف کو اگر ہم صرف اختلاف کے حد تک رکھیں اور اسے مخالفت اور دشمنی کا روپ نہ دیں تو کسی کی خوبیوں کے اعتراف میں ہمارا دل کبھی تنگ نہیں ہوگا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جہاں ہمارا کسی سے اختلاف ہوا ہم فوراً اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی سیرت و کردار کو داغدار کرنے لگتے ہیں، اس پر کیچڑ اچھالنے لگتے ہیں، اس کی اچھائیوں کو برائیوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تمام اچھائیوں پر خود بھی پردہ ڈالتے ہیں اور دوسروں سے بھی پردہ ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہماری کوشش یہ ہو جاتی ہے کہ کسی بھی طرح اس کی شخصیت کے بارے میں کوئی اچھا تأثر قائم نہ ہو پائے۔ یہ ہماری اخلاقی پستی کی انتہا ہے۔ یاد رکھیے، کسی کی خوبیوں کا اعتراف نہ کرنا یہ تنگ دلی کی علامت ہے، جبکہ کسی کی اچھائیوں کا معترف ہونا، اس کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہونا، یہ بڑے دل والے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص پسند نہیں ہیں جو بخیل اور کنجوس ہوں، اسے ایسے بندے پسند ہیں جو سخی اور بڑے دل والے ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انسان بن کر دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف کریں، چاہے وہ ہمارے دشمن ہی ہوں، اور ان کی کمزوریوں اور خامیوں کی تلاش میں مصروف نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔